السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ باب ازالۃ النجاست و بیانہا، نجاست کو زائل کرنا اور نجس چیزوں کی وضاحت کے بارے میں یہ باب ہے۔ یعنی اس کے اندر ایک تو یہ چیز بتائی جائے گی اس باب میں کہ چیزیں نجس کون کون سی ہیں، اور دوسری یہ بتائی جائے گی کہ ان کو پھر نجاست کو زائل کرنے کا، ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ازالہ نجاست بھی اس میں بتایا جائے گا، اور نجاستوں کو بھی بیان کیا جائے گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نجس ہوتی ہیں۔ اس میں حدیث جو لے کے آئے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا عن الخمر، شراب کے بارے میں، تتخذ خلا، جس کا سرکہ بنا لیا جائے، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا، شراب کو سرکے کے اندر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سنن ابی داود کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ وہ سائل کون تھے، البتہ سنن ابی داود کی ایک حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ سائل حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، کچھ یتیم بچے ہیں جن کی وراثت میں شراب بھی آئی ہے، تو اب اس کا میں کیا کروں، انڈیل دوں یا اس کا سرکہ بنا لوں؟ آپ نے فرمایا احرقھا، اس کو انڈیل دو۔ کہا اس کا سرکہ نہ بنا لوں؟ فرمایا لا، نہیں، اس کا سرکہ نہیں بنایا جا سکتا۔ شراب ہر وہ چیز ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، خواہ وہ انگور کی بنی ہو، کھجور کی بنی ہو، وہ باجرے کی بنی ہو، جوار کی بنی ہو، مکی کی بنی ہو، کسی بھی چیز کا ایسا مشروب جس کے پینے سے انسان کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جائے، عقل ختم ہو جائے، ما خامر العقل، جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، جس کو پینے سے ہمارے ہاں عرف میں یہ کہا جاتا ہے کہ نشہ آ جائے، تو وہ شراب ہے، شرعاً حرام ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ صحابی کا سوال یہ تھا کہ جب وہ شراب بن گئی، اب کیا ہم اس شراب کو سرکے کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں؟ سرکہ جو ہے وہ تو جائز ہے، درست ہے، پیا جا سکتا ہے، اور عرب کے لوگ سرکے کو سالن کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے۔ کھجوریں وغیرہ، انگور وغیرہ یہ پانی کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اور پھر اس میں تھوڑا سا ذائقہ ترش جب بن جاتا ہے تو اس کو سرکہ کہا جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ سرکہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوال تھا کہ سرکہ تو حلال ہے، تو کیا ہم اس کا سرکہ بنا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سرکہ بنانے سے منع کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں پہ لائے ہیں، تو مقصد کیا ہے ان کا؟ وہ اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ شراب جہاں حرام ہے، اس کا پینا استعمال کرنا حرام ہے، وہاں یہ نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ تو یہ ان کا اشارہ ہے اس طرف، اگرچہ اس مسئلے میں اہل علم کے بیچ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ شراب حرام تو ہے، اس میں تو اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے، لیکن کیا یہ نجس بھی ہے، یہ ناپاک بھی ہے؟ تو فقہائے احناف اور مالکیہ، شوافی، حنابلہ، اہل ظاہر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد امین الشنقیطی، شیخ عبدالعزیز بن ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ شراب جو ہے وہ نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے، جبکہ بعض علماء کا یہ بھی موقف ہے
پاکستان میں سے بہت سے اہل علم ہمارے ملک کے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حرام تو ہے، اس کی حرمت میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ نجس نہیں ہے، اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اشیاء کے اندر اصل پاکیزگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک چیزیں کون کون سی ہیں ان کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں، جو چیزیں ناپاک ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ناپاک ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے علاوہ سب پاک ہیں۔ تو ناپاک اسی کو ہی کہا جائے گا جس کی ناپاکی کے بارے میں صحیح صریح دلیل جو ہے قرآن و سنت سے آ جائے کہ فلاں چیز نجس ہے، ناپاک ہے۔ جس کی صحیح صریح دلیل نہیں آئے گی اس کو ناپاک جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہت سے اہل علم یہ بات بھی جو ہے وہ موقف رکھتے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہے، جیسے کہ امام ربیعہ بن عبد الرحمن الرائی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ استاد ہیں، لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، اور امیر صنعانی، امام شوکانی، شیخ احمد شاکر اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدثین یہ اس موقف کے قائل ہیں کہ اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو اہل علم اس کو نجس نہیں مانتے ہیں انہوں نے اپنی دلیل میں ایک صحیح بخاری کی روایت بھی پیش کی ہے کہ جب شراب کو حرام کیا گیا تو لوگ نکلے اور انہوں نے اپنی شراب جو ہے، جس کے پاس شراب موجود تھی، اس نے اس کو مدینے کے بازاروں میں انڈیل دیا۔ ظاہر بات ہے انڈیلنا نجس چیز کو راستے کے اندر یہ تو ٹھیک نہیں ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے راستے میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اس طرح کے بول و براز سے منع کیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہاں بھی صحابہ کرام کو منع کرتے۔ تو نبی علیہ السلام کا منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، کہ یہ کپڑے کو لگ جائے تو دھونا کہا جائے کہ واجب ہے، لازم ہے وغیرہ، اس طرح کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نجس قرار دیا ہو یا ناپاک قرار دیا ہو۔ تو بہرحال دونوں طرف جو ہے وہ اہل علم کا رجحان ہے۔ اصول، قاعدہ اور ضابطہ یہی ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پاکی اور ناپاکی کے بارے میں اصول ہے کہ ہر چیز پاک ہے الا کہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی صحیح اور صریح واضح طور پہ نص آ جائے تو تبھی اس کو ناپاک قرار دیں گے۔ احتمالی دلائل کی بنا پر اس کو ناپاک جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ جو پاک اشیاء ہیں وہ تو کثیر تعداد میں ہیں، تو اس لیے علماء جو ہیں وہ ناپاک چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں اور حدیثیں بھی ناپاک چیزوں کو بیان کر دیتی ہیں، تو اس کے علاوہ جو باقی سب کچھ ہے وہ اپنے اصل حکم کے اوپر جو ہے وہ باقی ہے۔ شراب حرام ہے، اور جب شراب بن جائے تو اس کو آپ سرکے میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، یہ حدیث یہی بتا رہی ہے۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے جیسے حناف وغیرہ کہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر لیں تو جائز ہے، جبکہ یہ حدیث صحیح مسلم کی اور اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت جو یتیموں کا مال بھی تھا، صحابی نے بتا بھی دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ جو ہے اس طرف لے جانے کی اجازت نہیں دی کہ آپ اس کو سرکہ بنا لو۔ ہاں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی وہ شراب نہیں بنی تو شراب بننے سے پہلے اس میں نشہ نہیں آیا، تو اس میں نشہ آنے سے پہلے اگر آپ اس کو سرکے کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن جب اس میں نشہ آ گیا اور وہ شراب بن گئی تو اس کے بعد پھر اس کو چینج کرنا، اس کو سرکہ بنا لینا یہ جائز اور درست نہیں۔ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے اگر وہ خود سے سرکہ بن جائے، ایک ہے ہم اس کو بنائیں، شراب کو سرکہ بنائیں ہم، تو وہ تو منع کر دیا، فرمایا نہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اگر وہ خود سے ہی سرکہ بن جاتی ہے تو پھر اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شراب جو ہے وہ نجس ہے، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کر دیا اس میں اختلاف ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں کہ شراب نجس نہیں ہے، کیونکہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی صحیح صریح واضح دلیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کسی حدیث کے اندر اس کو حرام نجس قرار دیا ہو۔ حرمت میں تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت
قرآن و سنت کی صحیح سمجھ دے اور قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرنے کی اللہ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔